بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن۔ آج کی جو یہ ہماری ویڈیو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اسپیشلی اس وقت چونکہ جانوروں پر ایک بیماری آئی ہوئی ہے اور ہمارے ہاں ویسے بھی بہت ہی مشہور ہو جاتی ہے، کوئی بات بغیر تحقیق کے پھیلا دی جاتی ہے کہ جو بھی ان جانوروں کا گوشت یا دودھ استعمال کر رہا ہے تو وہی بیماری جانوروں سے انسانوں کو منتقل ہو رہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو اسپیشلی ہوتے تو یہ پورا سال ہی ہیں یہ بیماریاں، لیکن جلد کی جو بیماریاں ہیں، لیکن اس موسم میں ویسے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ برسات کا موسم ہے، ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور اس وقت ہمارے ملک میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے جلدی امراض بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے امراض ہیں جو اسپیشلی اس منتھ میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جلد کے حوالے سے، جن کا اثر جلد پر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ دودھ اور گوشت استعمال کرنے کی وجہ سے انسانوں میں وہ بیماری منتقل ہو رہی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ چند بیماریاں جو ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں، یہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، پھر آگے تمام دوستوں کو آپ نے شیئر بھی کرنی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو عام ہو جاتی ہے اس موسم میں بیماری وہ ہے جلد کا سرخ ہو جانا۔ اس مرض میں جلد ایسی بالکل ریڈ ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، ورم یا ابھار بالکل نہیں ہوتے ہیں، نہ زیادہ خارش ہوتی ہے نہ جلن ہوتی ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ اس کے آگے آتی ہے نمبر دو، ایک بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں چھپاکی یا پتی کا اچھلنا کہتے ہیں۔ اس مرض میں گول گول سرخی مائل دانے پورے جسم پر نمودار ہو جاتے ہیں، ان میں شدت کی خارش اور جلن ہوتی ہے، اور پھر یہ اسپیشلی رات کے وقت ان میں بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ غائب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد یہ مرض دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح چند یوم مریض بہت ہی پریشان رہتا ہے، مریض کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، لیکن جب یہ مرض پرانا ہو جاتا ہے تو مہینوں اور برسوں بھی یہ تکلیف رہتی ہے، اور عام طور پر جب شدید تکلیف ہوتی ہے تو اس میں بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے نمبر تین پہ ہے خارش یا سوکھی کھجلی کا ہو جانا۔ اس مرض میں شدت کی خارش ہوتی ہے اور جسم پر خشک اور کھردری خارش ہوتی ہے، اور اس طرح ہوتا ہے کہ جسم پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، گائے بگائے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ یہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مریض کو سخت کھجلی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھجلاتے کھجلاتے اس کا چمڑا بھی چھیل جاتا ہے اور اس میں سے خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے اور مریض سخت دق کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہے چھاجن، نار فارسی یا اگزیما۔ اس مرض میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں جسم پر پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں ایسا ہوتا ہے کہ شدت کی خارش ہوتی ہے اور جلن بھی ہوتی ہے، اور جو مقام موف ہوتا ہے وہ بالکل ریڈ ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے۔ تیسرے یا چوتھے روز ان پھنسیوں میں رطوبت بھر جاتی ہے اور پھٹ کر رطوبت ایک کھرنڈ سی بن جاتی ہے اور پیڑیوں کی صورت میں یہ جم جاتی ہے۔ ان کھرنڈوں کے نیچے ایک پتلی سی رطوبت پھر پیدا ہو جاتی ہے، اور جسم پہ بہت زیادہ ایک عجیب سی محسوس ہوتا ہے، جس طرح کہ بندہ خود کو ایسا فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسی کون سی بیماری لگ گئی ہے، اگرچہ یہ کوئی نہیں ہے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایگزیما ہے، چھاجن ہے، جس کی وجہ سے یہ جسم پر ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے ہے، اور یہ بیماری جو ہے یہ چھوٹے بڑوں سب کو ہو جاتی ہے اور کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 5 پہ ہے چمبل، سورائسس الپرس جس کو کہتے ہیں۔ اس مرض میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گلابی ابھار جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ مل کر ایک جال سا بنا دیتے ہیں۔ ان میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور مریض کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ اس کے آگے ہے آبلے یا چھالوں کا بن جانا جسم پر۔ اس مرض میں جسم پر چھوٹے چھوٹے چھالے بن جاتے ہیں جن میں ایک آبی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے، چھالے پھٹنے پر رطوبت نکل جاتی ہے اور وہاں پر باریک سے کھرنڈ جم جاتے ہیں، ان میں جلن اور درد کم ہوتی ہے لیکن مریض بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے نمبر 6 پہ ہے چھوت دار کھجلی یا خارش کو ہونا۔ یہ ایک چھوت دار مرض ہے، اس میں جلد میں جا بجا پھنسیاں بن جاتی ہیں، ان میں سخت خارش ہوتی ہے، ابتدا میں پھنسیوں کے اندر شفاف سی رطوبت آ جاتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد پیپ بن جاتی ہے اور پھٹ کر زردی مائل جو رطوبت ہے وہ کھرنڈ سے بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو مرض ہے یعنی کہ چھوت دار کھجلی، یہ ایک جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ مرض ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے بیمار شخص کے کپڑے بھی یوز کریں گے تو بھی یہ ایک صحت مند انسان کو منتقل ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند بیماریاں جو اس مہینے میں اسپیشلی ساون کے مہینے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اس کے کوئی اثرات انسانوں پر نہیں ہے۔ WHO اور پاکستان کی جو
ہیلتھ کے جتنی بھی اسپیشلی اس معاملے میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس بیماری کے اثرات بالکل بھی انسانوں پر نہیں ہیں، تو آپ بے فکر ہو کے ان جانوروں کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ اپنی ایک مثال ہی پیش کر دیتا ہے، اپنی تجربے پیش کر دیتا ہے۔ تو میں آپ تمام ویورز کو یہ بتاؤں گا کہ آپ بے فکر ہو کے دودھ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے کوئی اثرات آپ کی جسم پر یا کسی بھی انسان پر نہیں ہے۔ یہ بیماریاں ویسے اس مہینے میں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو آپ نے سب دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے خود بھی سنی ہے، آگے فارورڈ بھی کرنی ہے، تاکہ تمام دوستوں کو، تمام ویورز کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جا سکے کہ ان کا جانوروں کا دودھ استعمال کرنے سے یا گوشت استعمال کرنے سے کسی قسم کے کوئی بھی مضر اثرات نہیں ہیں۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ نے ہمارے چینل کو آگے فارورڈ بھی کرنا ہے، خود بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور یہ انفارمیٹو ویڈیو صرف آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بیماریاں ہیں ان کا کون سا علاج ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔